یہ ایک دھندلی چاندنی رات کا ذکر ہے۔ عظمت اللہ اپنے لوڈنگ ٹرک پر جی ٹی روڈ پر سفر کر رہا تھا۔ روڈ سنسان تھا اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ایک قریبی قصبے میں اپنے ایک دوست سے مل کر کراچی کی طرف جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور ان کی شاخیں روڈ پر سایہ فکن تھیں۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں ان درختوں کے سائے ایک عجیب خوفناک ماحول پیدا کر رہے تھے۔ روڈ بہت سنسان تھا اور وہ رات کے اس پہر اکیلا اس روڈ پر سفر کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک عورت تھی جو ایک لمبے سفید گاؤن میں ملبوس تھی اور وہ اندھیرے میں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ عظمت اللہ نے اپنے ٹرک کی سپیڈ کو کم کیا اور ٹرک کو روک لیا۔ پھر اس نے کھڑکی نیچے کر کے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ اس عورت نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور عظمت اللہ کو دیکھا۔ اس عورت کا رنگ زرد تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک تھی۔ عظمت اللہ ایک مضبوط اعصاب کا شخص تھا، لیکن اسے ایک عجیب قسم کی خوف کا احساس اپنے جسم میں پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس عورت کے ہونٹ ہلے لیکن کوئی آواز نہ سنائی دی۔ عظمت اللہ کے ٹرک کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ نے عظمت اللہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے فون کو دیکھا تو اس کا فون بھی ڈیڈ ہو چکا تھا۔ عورت ایک قدم آگے بڑھی۔ عظمت اللہ نے دیکھا کہ اس عورت کے پاؤں زمین سے 2-3 انچ اونچے ہیں اور اس کا گاؤن ہوا کی وجہ سے کافی تیزی سے ہل رہا ہے۔ عظمت اللہ نے ایک بار پھر ہمت کر کے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کھو گئی ہوں، عورت نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کی گونج تھی جو ہر جگہ اور ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے گھر کا راستہ تلاش کر رہی ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ عظمت اللہ نے پوچھا۔ عورت کی آنکھیں دکھ کے مارے جھک گئیں۔ عظمت اللہ نے اس کی آنکھوں میں دکھ اور مایوسی کا زبردست احساس محسوس کیا۔ میرا گھر وہاں ہے جہاں زندہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز اب کافی بلند ہو چکی تھی۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے عظمت اللہ سے کہا، کیا آپ اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ عظمت اللہ اس کو کوئی جواب دیتا، وہ عورت آگے بڑھی۔ اس کا ہاتھ کھلی کھڑکی سے گزرتا ہوا عظمت اللہ کے بازو کو چھونے لگا۔ ایک شدید قسم کی ٹھنڈ کا احساس اسے اپنے پورے جسم میں محسوس ہوا۔ یہ برف کے پانی میں ڈوبنے کے مترادف تھا۔ اس کی بینائی دھندلی پڑ گئی اور اس کے جسم میں درد کی لہریں دوڑنا شروع ہو گئیں۔ اچانک ارد گرد کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ وہ روڈ اور ٹرک غائب ہو گئے اور عظمت اللہ نے خود کو ایک پرانے قبرستان میں کھڑا پایا۔ یہاں دھند زیادہ گہری تھی، ہر طرف پرانی اور نئی قبریں تھیں۔ ہوا میں نم زمین اور بوسیدگی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عورت چند قدم دور کھڑی تھی۔ وہ عظمت اللہ کی طرف بڑھی اور بولی، یہ میرا گھر ہے۔ اس کی آواز میں خوفناک سرگوشی تھی۔ اور اب تمہارا بھی یہی گھر ہے۔ عظمت اللہ نے سوچا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس نے قدم اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں اس جگہ پر جم چکی تھیں۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں دیکھا، اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے تھے۔ ٹھنڈی زمین اسے انچ انچ نگل رہی تھی۔ اس نے چیخ ماری لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ عورت کا چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں ایک عجیب روشنی سے چمک رہی تھیں۔ عظمت اللہ سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس عورت نے زور زور سے کہے لگانے شروع کر دیے۔ عظمت اللہ پورا زمین میں دھس چکا تھا۔ کئی سال گزر چکے ہیں، وہ سڑک اب بھی ہمیشہ کی طرح رات کو ویران ہوتی ہے۔ مسافر کبھی کبھی اس سفید پوش عورت کا ذکر کرتے ہیں جو دھندلی راتوں میں نمودار ہوتی ہے اور اس کی غمزدہ آنکھیں کسی کو ڈھونڈتی ہیں جو اسے اس کے گھر کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کر سکے، لیکن جو امداد دینے کے لیے رک جاتا ہے وہ پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آتا۔ اس کی قسمت پر ایک ایسی مہر ثبت ہو جاتی ہے
جو اسے کھوئے ہوئے لوگوں کے قبرستان میں لے جاتی ہے۔ Dear viewers, if you like to watch this kind of stories, do subscribe, like and share our channel.